نے اس کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ اللہ رب العزت نے یکم سے جو 10 ذی الحج کی راتیں ہیں اللہ پاک نے ان کی قسم اٹھائی، وَالشَّفْعِ، اور یہ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، وَالْوَتْرِ، اور یہ اللہ پاک نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور یہ اللہ پاک نے 9 اور 10 کے درمیان کی رات کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ رب العزت نے یہ 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو جتنی عبادت پسند ہے نا اور کسی بھی دن پسند نہیں، اور یہ حقیقت ہے ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، جس کو اللہ پاک نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری، میرے بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری ہے، 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے جب سے ٹائم ہوا شروع ہوا ہے اس میں برنے والے دن اور رات میں گناہ کرو اور یہاں آ کر توبہ کرو، فرمایا میں سب معاف کر دوں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی بھی دن ذلیل نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں اللہ پاک جسے حج نصیب فرما دے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ ہاں اگر حج نصیب نہیں ہے پھر ان 10 دنوں میں ناوین کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے کہ بندہ جائے، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنے بال بچے چھوڑے، اپنا مال خرچ کرے اور جا کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرے، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی کل قیامت والے دن خانہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا، جی خانہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا۔ خانہ کعبہ میرے بھائیوں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ اور اس زنجیر میں خانہ کعبہ کو باندھ کر کھینچ کر لے آؤ۔ تو فرشتے جائیں گے، خانہ کعبہ کو باندھ کر کھینچیں گے، تو پھر ایک فرشتہ کہے گا اے کعبہ اللہ چل، تو کعبہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ تو پھر فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا
اے کعبہ تو سوال کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو پھر کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے مولا تو میرے ارد گرد دفن تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو پھر حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد مدفون مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ احرام کی حالت میں ہوں گے اور کعبہ کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی اللہم لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر ایک فرشتہ کہے گا اے کعبہ اب تو چل، تو کعبہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو پھر کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے مولا تیرے بندے اتنی دور دور سے اکٹھے ہو کر غرب غبار ہو کر مولا انہوں نے تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، میری زیارت کی، میرے چکر لگائے، مولا تو ان مسلمانوں کے حق میں بھی میری شفاعت کو قبول فرما اور ان سب کو میرے گرد جمع کر دے۔ تو پھر ایک فرشتہ کہے گا اے کعبہ ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے تیرے طواف کے بعد پھر گناہ کیے اور اپنے اوپر جہنم واجب کر لی۔ تو کعبہ عرض کرے گا کہ مولا بس تو ان مسلمانوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئے گی کہ اے کعبہ ہم نے تیری اس درخواست کو بھی قبول کیا۔ تو پھر ایک فرشتہ ندا دے گا کہ جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تھی وہ اور لوگوں سے الگ ہو جائے، تو وہ کعبہ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر تلبیہ پڑھیں گے۔ پھر ایک فرشتہ کہے گا کہ اے کعبہ اب تو چل، تو کعبہ اس طرح تلبیہ پڑھتا ہوا چلے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو پھر فرشتے خانہ کعبہ کو کھینچ کر میدان محشر میں لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو اب یہ شان ہے خانہ کعبہ کی زیارت کی کہ اللہ پاک خانہ کعبہ کی زیارت کی برکت سے بخشش کے پروانے نصیب فرماتا ہے۔ تو اب جس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور حج کرے۔ جو نیک نیت سے حج کرنے جاتا ہے نا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج کر کے واپس آئے تو فرمایا کہ اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرواؤ کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں کیا شان ہے خانہ کعبہ کی زیارت کہ اللہ پاک خانہ کعبہ کی زیارت کی برکت سے بخشش کے پروانے نصیب فرماتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور فرمایا کہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں اللہ پاک حاجی سے خوش ہوتا ہے، حاجی کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو اب یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ، اس میں حج کا بھی موقع ملتا ہے، سرکار کے روضہ پاک پر بھی حاضری نصیب ہوتی ہے، حجر اسود کے بوسے بھی نصیب ہوتے ہیں، طواف کعبہ کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو اب جس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ
ضرور حج کرے، سرکار کے روزہ پاک کی زیارت کرے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج یا عمرے پر جا سکتا ہے، لیکن وہ سستی کی بنا پر نہیں گیا، فرمایا کہ چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ حج نہ کرنے کا۔ تو آج کل میرے بہت سے ایسے بھائی بزرگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مگر وہ محض سستی کی بنا پر حج اور عمرے پر نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسی سستی سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی سستی سے بچائے رکھے۔ میرے بھائیوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سبحان اللہ تو بولو نا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ جو عزت خان گڑھ کے حصے میں آئی ہے نا، یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے اور عقل سے بھی خالی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ در رسول کا سوالی ہے۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آج کی یہ محفل میرے بھائی زبیر اور بھائی عمیر نے مل کر سجائی، بڑی خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ اللہ پاک میرے بھائی زبیر اور بھائی عمیر کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے، اور اللہ پاک ان کو اگلے سال اس سے بھی بڑی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ ملک منظور ان کے والد صاحب، آپ نے بھی مل کر محفل سجائی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ پاک سب کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد پاک کی محفل ہے۔ میلاد پاک کی، میلاد لفظ ہے میلاد۔ میلاد یہ مولود سے ہے، کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں کہ آنے والا کب آیا، کس رات آیا، کس وقت آیا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، آنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور یہ نہ ہی کوئی شرک ہے اور نہ ہی بدعت، تو لفظ ہے میلاد۔ میلاد مولود سے ہے، کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ جی علیہ السلام کا آنا خود خدا بیان کر رہا ہے، اور صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ علیہ السلام کی ذمہ داری تب تک پوری ہوتی ہی نہیں تھی جب تک اپنی امت کو صلی اللہ کا نام بتائیں۔ علیہ السلام چاہے ابراہیم علیہ السلام، چاہے اسماعیل علیہ السلام، چاہے موسیٰ ہوں علیہ السلام، چاہے عیسیٰ ہوں، جب تک اپنی امت کو صلی اللہ کا نام بتائیں، ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ڈیوٹی پوری ہوتی ہی تب تھی جب بات صلی اللہ کی کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ ایمانداری کی بات ہے کہ علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ بتاؤ کہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جب تک صلی اللہ کا ذکر نہ کریں۔ ہم نے تو یہ محفل سجائی ہی صلی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج میرے بھائی کاشف نیاز سواگی صاحب نے تلاوت قرآن مجید کی ہے، میری روح کام کی۔ میرے بھائیوں آپ کی بھی کام کی۔
اللہ پاک میرے بھائی کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے، اللہ پاک بھائی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تے آج ساڈے سارے وچ ماشاءاللہ طاقت ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی شہین ہوٹل کا کھانا کھا کے آئے بیٹھے ہیں۔ اے تسی بھی کدی کھا کے ویکھو نا، بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ نہیں شہین ہوٹل دی کھانے دی ضرورت ہے، ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ بولو۔ میرے بھائیوں توجہ فرماؤ، یہ قرآن مجید میں سورۃ قصص 28 نمبر سورت ہے، اور یہاں پر ایک بندہ ہے جو اس نے کہا تھا میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ جی یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، سورۃ قصص قرآن مجید میں 28 نمبر سورت ہے، اور یہاں پر ایک بندہ ہے اس نے کہا تھا کہ میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ جی نجومیوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میلاد ہونے والا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، پھر تیرا تختہ الٹنے والا ہے۔ تو جب تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون بادشاہ نے یہ سنا نا کہ میلاد ہونے والا ہے، کہنے لگا میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، نہ میلاد ہوگا، نہ نبی آئے گا، نہ میرا تختہ الٹے گا۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ جب میں کہوں نا کہ میلاد ہونے والا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ نبی آنے والا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے۔ تو فرعون کہتا ہے جی میلاد ہونے والا ہے، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، نہ میلاد ہوگا، نہ نبی آئے گا، نہ میرا تختہ الٹے گا۔ پتہ چلا کہ جس نے کل ارادہ کیا کہ میلاد نہ ہو اسے فرعون لکھا گیا، مؤرخین نے اسے فرعون لکھا، اور جو آج ارادہ کرے کہ میلاد نہ ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، تو سمجھ نہیں آئی، چلو کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ گئی۔ اچھا جی ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرعون دا پورا ٹل بیان کیتا، فرعون نے جی پورا ٹل نہ دیتا، اللہ نے یہ ٹل قرآن مجید بیان فرمایا، انہیں کہا جی یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ جی میرا طریقہ یہ ہوگا واردات کا کہ جس گھر بچہ پیدا ہو نا اسے قتل کر دو، ذبح کر دو۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا نبی تھا کہ جس کے آنے پر اللہ رب العزت نے گھر گھر بیٹے عطا کیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ آئے تو گھر گھر بیٹا پیدا ہوا نا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مولا بیٹی تو رحمت ہے، بیٹا تو نعمت ہے، آپ نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹیاں کیوں نہیں دی، بیٹے کیوں دیے؟ مالک بیٹی تو ایسی رحمت ہے کہ ایک دن منبر پر حضور فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ جو شخص تین بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑا ہوا، عرض کیا آقا میری تو صرف 2 بیٹی ہیں، فرمایا بیٹھ جا، جو 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، عرض کیا آقا میری تو صرف 1 بیٹی ہے، فرمایا بیٹھ جا، جو 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کرے گا محمد گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کی کہ مولا بیٹی تو رحمت ہے، بیٹا تو نعمت ہے، آپ نے مصطفیٰ کے آنے پر ماشاءاللہ آپ نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹے کیوں دیے، بیٹیاں کیوں نہیں دیں؟ مالک نے فرمایا کہ یہ جو مکے والے کافر ہیں نا، فرمایا میں ان کو جانتا ہوں، جس گھر بچی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا ان کافروں کے منہ بن جاتے ہیں، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں بچی کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر۔ میرے بھائیو اسلام و دین کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹی دے تو منہ پر 12 بجو، بلکہ دین کی فلسفی یہ ہے کہ اللہ بیٹی دے پھر بھی منہ پر پھول کھلنے چاہیے، کیونکہ مجھے نبوت کے منصب سے نظر آ رہا ہے کہ میرے نبی نے اگر پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا، میرے نبی کی اگر نسل چلی تو بیٹی سے چلی، حضرت علی نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا، ابو بکر نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا، اور ابو بکر نے تو ایسا پیار کیا
پاک بھی یہ چاہتا ہے کہ جدو میلاد ہوئے نا تے بندے مسکرانے چاہیے سبحان اللہ چانچے نمبر منہ بنا کے نہیں بیٹھنا مسکرانا ہے سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ اچھا جی فرعون نے پورا ٹن مانتا لیکن پھر بھی نبی اپنی ماں دی گود وچ آ گیا میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نبی اپنی ماں دی گود وچ آ گیا اگر اخلاق صاحب نبی اپنی ماں دی گود وچ آ گئے تے فرعون کہتا ہے فوجیو لگتا ہے بھئی فلاں کارچنا کوئی بچہ یا بچی ہوئی پیدا ہوئی ہے جاؤ خبر لے کے آئے تے فرعون دے فوجی آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے نا موسیٰ علیہ السلام نے تنور چ رکھ دیتا تے اتنے ٹکن دے دیتا فرعون دے فوجی آئے تلاشی لے کے فوج مایوس ہو کے چلی گئی اچھا ہن فوجی باہر جا کے آپس چ کی گلاں کردے نے فوجی آپس چ کہندے نے ہے نا ویکھ نا ایویں فرعون نوں بھلیکھا ہی لگے ہے نا ویکھ نا ایویں فرعون نوں بھلیکھا ہی لگے اے اللہ دی قسم فرعون کل بھی بھلیکھے جسی تے فرعون اج بھی بھلیکھے جے واہ 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 بے شک واہ واہ میرے بھائیو بولو تے صحیح توجہ فرماؤ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے جدو فوج تلاشی لے کے چلی گئی نا تے موسیٰ علیہ السلام دی امی نے آواز ماری کہ نہیں تھیے میں نا تیرا ویر تندور چ رکھے ذرا تندور وچوں اپنے بھائیاں نوں کڈ کے لے آ جدو تندور دا نام آیا بیٹی دے دل نوں کچھ ہویا بیٹی کہندی ہے امی میں تے ہنے اگ بال آئی ہاں آگ دا نام آیا ماں دے دل نوں کچھ ہویا نس کے ماں نے تندور دا ٹکن چکیا تے دیکھیا کہ آگ کے شولوں میں 2 دن کا نبی کھیل رہا تھا تے ہن اے دا مطلب ہے کہ انہاں نبیاں نوں آگ نہیں سی لگدی کیوں کیونکہ اے صلی اللہ دا میلاد پڑھدے رہے سبحان اے صلی اللہ دیا گلاں کردے رہے نے اے صلی اللہ دا درس دیندے رہے نے تے اگر اسی بھی سچے دل نال صلی اللہ دا ذکر کریے تے اگ سانو کیویں جلا سکدی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ